وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ بی جے پی رکن پارلیمنٹ نے لوک سبھا اور پورے ملک کو جھوٹ کے ذریعے گمراہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ کے لیے 86,000 کروڑ روپے مرکز کی جانب سے دیے جانے کا جھوٹ بولا گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر ریاستی حکومت نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ریاست کے فنڈ سے کروائی ہے۔ مرکز کی بی جے پی حکومت نے 1 روپیہ بھی اس پروجیکٹ کے لیے نہیں دیا ہے۔ بیگم پیٹ میں حیدرآباد میٹرو ریل بھون میں میٹرو ریل کی توسیع کے سلسلے میں وزیر طارق راؤ نے جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ حیدرآباد کے نواحی علاقوں کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں میٹرو ٹرین کی توسیع کے منصوبے پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری، کمشنر GHMC کے بشمول کلکٹر نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر آئی ٹی طارق راؤ کے ریمارکس پر کانگریس کے رکن کونسل جیون ریڈی نے سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ شراب اور رقم کے بغیر انتخابات میں حصہ لینے کا دم کس میں ہے۔ انہوں نے KTR کے ریمارکس کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ KTR نے دعویٰ کیا کہ 5 لاکھ مکانات دیے گئے ہیں، جبکہ کانگریس نے جو مکان تعمیر کروائے تھے اس کی زمین کی قیمت 5 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ سرکاری اراضیات کو فروخت نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت خالی خزانے کو بھرنے کے لیے سرکاری اراضیات کو فروخت کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اسی دوران رنگا ریڈی، سنگا ریڈی، میڈچل میں کئی اراضیات کو فروخت کرنے کے سلسلے میں حکومت نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز میں کل شب اس وقت ہلکی کشیدگی پھیل گئی جب PCC کے کارگزار صدر و سابق رکن پارلیمنٹ اظہر الدین کو سابق رکن اسمبلی وشنو وردھن ریڈی کے حامیوں نے روکنے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ مدھورا نگر پولیس اسٹیشن کے تحت واقع رحمت نگر ڈویژن کے SPR ہلز میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق اظہر الدین چائے پہ چرچا پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچ رہے تھے کہ انہیں سابق رکن اسمبلی وشنو وردھن ریڈی کے حامیوں نے روکنے کی کوشش کی۔ وشنو وردھن ریڈی کے حامی اطلاع کے بغیر حلقہ جوبلی ہلز کے دورے پر برہم تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بجائے کسی اور کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کریں گے۔ گروہ لکشمی اسکیم کے سلسلے میں درخواستوں کے لیے تحصیلدار، MPDO اور می سیوا مراکز کے قریب عوام کی کثیر تعداد دیکھی جا رہی ہے۔ آج صبح بھی طویل قطاریں نظر آئیں۔ بعض اضلاع میں اپوزیشن نے احتجاج کرتے ہوئے آخری تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا۔ تاہم دوسری طرف ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے گروہ لکشمی درخواستوں کو قبول کرنے کے سلسلے میں اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ان درخواستوں کو قبول کرنے کا عمل مسلسل جاری ہے۔ راشن ڈیلرز کے مسائل کو حکومت کی جانب سے حل کرنے پر ڈیلرز نے مسرت کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی برسوں سے زیر التوا ان کے مسائل وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں حل کیے گئے۔ راشن ڈیلرز نے ان کے کمیشن کو دگنا کرنے پر وزیر اعلیٰ سے اظہار تشکر کیا۔ ان ڈیلرز نے تلنگانہ یادگار شہیداں پہنچ کر شہداء کو خراج پیش کیا۔ کھمم میں BC گروکل اسکول کی دیوار طالب علم پر گر گئی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔
اس واقعے کے ساتھ ہی اس کے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کی کثیر تعداد دواخانہ پہنچ گئی، جنہوں نے اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے دواخانے میں کشیدگی پھیل گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے ان احتجاجیوں کو سمجھا بجھا کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ تروپتی سکندرآباد وندے بھارت ایکسپریس ٹرین میں اچانک دھواں نظر آیا، جس کے بعد اس ٹرین کو نیلور ضلع کے مانوبولو ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا۔ وندے بھارت ٹرین تروپتی سے سکندرآباد آ رہی تھی، تاہم مانوبولو کے قریب عملے نے دھواں دیکھا اور واکی ٹاکی پر لوکو پائلٹ کو اطلاع دی۔ جیسے ہی ٹرین اسٹیشن پر رکی، خوفزدہ مسافرین بوگیوں سے نیچے اتر گئے۔ ریلوے عملے نے جا کر تیسری بوگی کے باتھ روم سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھا اور اس بات کو پایا کہ یہ دھواں باتھ روم میں پھینکے گئے سگریٹ کے ٹکڑے کے پلاسٹک کے ٹکڑے سے چپکنے کی وجہ سے پھیلا۔ اس واقعے کے ذمہ دار بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے مسافر کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کسانوں کے قرض جات معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے اس مسئلے پر کہا کہ حکومت قرض معاف کرنے میں یقین نہیں رکھتی، بلکہ اس صورتحال میں یقین رکھتی ہے کہ کسانوں کو قرض ہی نہ لینا پڑے۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ بی جے پی کی سیاست نے منی پور میں بھارت ماتا کا قتل کر دیا ہے۔ مشرقی ریاست میں تشدد سے نمٹنے کے انداز پر نریندر مودی حکومت کے خلاف زبردستی الغار شروع کی گئی۔ لوک سبھا میں تحریک عدم اعتماد پر بحث کے دوسرے دن راہل گاندھی نے اپنی رکنیت بحال ہونے کے بعد اب پہلا تبصرہ کرتے ہوئے منی پور کا دورہ نہ کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ وزیر اعظم اس ریاست کو ہندوستان کا حصہ نہیں سمجھتے، جس پر حکمران منچوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اسی دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد پر بحث کے دوران منی پور کے تشدد کو نظر انداز کرنے اور بنیادی سطح پر کسانوں، خواتین اور غریبوں کے لیے حکومت کے فلاحی اقدامات پر توجہ نہ دینے کے اپوزیشن کے الزامات کی تردید کی۔ انہوں نے کووڈ اور ڈرگس کی لعنت کے خلاف لڑائی میں مرکز کے رپورٹ کارڈ کو بھی جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی منی پور میں ڈرامہ کر رہے ہیں۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کے خلاف کارروائی کی جائے گی یا نہیں، اس پر تجسس پایا جاتا ہے۔ کل ان پر فلائنگ کس کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں اسپیکر سے بی جے پی کی خاتون وزراء اور ارکان پارلیمنٹ نے شکایت کی تھی۔ لوک سبھا کے اسپیکر کے فیصلے پر تجسس پایا جاتا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کانت داس نے شرح سود کا اعلان کیا ہے۔ شکتی کانت داس آر بی آئی گورنر نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کے فیصلوں سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ریپو ریٹ 6.5% پر جاری رہے گا، مسلسل تیسری بار بھی اسی شرح کو جاری رکھا جائے گا۔ علامازی انہوں نے واضح کیا ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا۔ آر بی آئی گورنر نے عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کے باوجود ہندوستانی معیشت مسلسل مضبوط ہونے کا انکشاف کیا۔ انہوں نے افراط زر کی شرح 5.1% سے بڑھ کر 5.4% ہونے کا امکان جتایا ہے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن صدر نشین محمد امتیاز اسحاق نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اقلیتوں کو قرض جات کی فراہمی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ امتیاز اسحاق صدر نشین TSMFC نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کی ہدایت پر اقلیتی طبقے کے اہل افراد کو 1 لاکھ روپے پر مشتمل مالی امداد فراہم کرنے کے لیے انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 16 اگست سے 1 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کرنے کا آغاز ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 10,000 منتخب افراد کو چیکس دیے جائیں گے، دوسرے مرحلے میں 15,000 اور تیسرے و آخری مرحلے میں مزید 15,000 افراد کو چیکس
تقسیم کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ کل 40,000 افراد کو مالی امداد دی جائے گی۔ چیکس کی تقسیم کا پروگرام ماہ ستمبر کے اختتام تک جاری رہے گا۔ امتیاز اسحاق نے کہا کہ کل 2,17,000 افراد نے قرض جات کے حصول کے لیے درخواستیں داخل کی ہیں، جن میں سے 40,000 افراد کو ہی قرض فراہم کیا جائے گا۔ کانگریس پارٹی کے مائنورٹی قائدین کی جانب سے تلنگانہ حکومت پر نکتہ چینی کرنے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ٹی ایس این سی چیئرمین نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو حکومت کی جانب سے فلاحی اقدامات نہ کرنے پر تنقید کرنے اور سوال کرنے کا حق حاصل ہے، تاہم اگر حکومت کی جانب سے فلاحی اقدامات کیے جاتے ہیں تو اسے سراہا جانا چاہیے۔ انہوں نے کانگریس کے مائنورٹی قائدین سے کانگریس کے دور اقتدار میں کیے گئے اقدامات سے واقف کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے بے روزگار نوجوانوں کو خرچ جات کی فراہمی کے اعلان پر وزیر خزانہ سے پوچھا ہے کہ کیا اس اعلان پر عمل آوری ہوگی۔ ریاستی وزیر خزانہ ہریش راؤ نے بے روزگار اقلیتی نوجوانوں کو 16 اگست سے 1 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک اقلیتی اجلاس میں 7,000 آئمہ و موذنین کے زیر التواء درخواستوں کو بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا حکیم صوفی نے ہریش راؤ کی جانب سے کیے گئے اعلانات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ ہریش راؤ نے جو اعلان کیے ہیں کیا وہ گزشتہ برسوں میں کیے گئے اعلان کی طرح ہیں یا پھر حقیقت میں ان پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے انتخابات سے قبل ہی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند نظر آنے والی ریاستی حکومت پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ کہیں مسلم نوجوانوں اور آئمہ و موذنین کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ مولانا حکیم صوفی نے وزیر خزانہ ہریش راؤ سے سوال کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ آئمہ و موذنین کے اعزازیہ اور اقلیتوں کو قرض جات کی فراہمی کے لیے اب تک رقم جاری کر دی گئی ہے یا نہیں۔ درگاہ حضرت امین الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور درگاہ حضرت گلزار شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ واقع فاطمہ نگر کے قریب واقع قبرستان پر وقف مافیا نے قبضہ کر لیا ہے۔ سجادہ نشین درگاہ نے وقف بورڈ سے فوری لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرانے شہر کے علاقے فاطمہ نگر وٹا پلی میں واقع درگاہ حضرت امین الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور درگاہ حضرت گلزار شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب موجود قبرستان کے تحت کل 15,400 مربع گز اراضی ہے۔ تاہم وقف مافیا نے نہ صرف قبرستان کی اراضی پر قبضہ کر لیا ہے بلکہ وہاں دیواریں بھی تعمیر کروا لی ہیں۔ درگاہ کے سجادہ نشین و دیگر پر مشتمل ایک وفد نے وقف بورڈ صدر نشین محمد وسیع اللہ خان سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت پیش کی اور ایک ٹیم کو وہاں روانہ کرتے ہوئے تعمیری کام رکوانے اور لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سجادہ نشین درگاہ نے بتایا کہ وقف بورڈ میں غیر قانونی قبضہ جات اور تعمیرات کے خلاف شکایت کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وقف اراضی پر تعمیرات پر اعتراض کرنے پر لینڈ گریبرز کی جانب سے خواتین پر پتھراؤ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر موتی لال نائک کی جانب سے وقف مافیا کو روکنے کے لیے ان کی مدد کرنے پر شکریہ ادا کیا اور وقف بورڈ چیئرمین محمد وسیع اللہ خان CEO خواجہ معین الدین سے وقف اراضی کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی اور امریکی قونصلیٹ حیدرآباد کے زیر اہتمام اردو صحافیوں کے لیے منعقد اسنادات کی تقسیم پروگرام کا کامیاب انعقاد ہوا۔ حیدرآباد شہر کے سالار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں کانوکیشن تقریب منعقد کی گئی۔ امریکی قونصل جنرل جینیفر لارسن اور تلنگانہ DGP انجنی کمار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور تربیت مکمل کرنے والے صحافیوں کو اسنادات دیے۔ قبل ازیں قونصل جنرل جینیفر لارسن نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غلط معلومات جمہوریتوں کو کمزور کرتی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ دریں اثنا تلنگانہ DGP انجنی کمار نے بھی فیکٹ چیک کی تربیت مکمل کرنے والے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جعلی خبریں نہ پھیلائی جائے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ میسج فارورڈنگ کے رجحان پر عمل نہ کریں۔
آپ کو بتا دیں کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ صحافت و تاثیر عامہ نے امریکی قونصل جنرل حیدرآباد کے تعاون سے اردو صحافیوں کے لیے تربیت کا اہتمام کیا تھا، جو کہ 8 ماہ تک جاری رہی۔ 37 اردو صحافیوں نے تربیت مکمل کر لی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے سربراہ پروفیسر اسٹیونسن کوہیر نے حاضرین کا خیر مقدم کیا اور تربیتی منصوبے میں تعاون پر امریکی قونصل جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ اس منصوبے کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد اردو صحافیوں کو حقائق کی جانچ پڑتال کی مہارت کے ساتھ بااختیار بنانا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تربیت حاصل کرنے والوں میں تقریباً 30% خواتین صحافی اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء بھی شامل ہیں۔ ملک بھر کے ماہرین نے سینئر صحافی ایم اے ماجد کی سربراہی میں شرکاء کے لیے لیکچر دیے اور ورکشاپس بھی منعقد کیے گئے۔ ریاستی وزیر برائے بہبود قبائلی خواتین اور اطفال ستیہ راٹھوڑ ایک بے سہارا خاندان کی مدد کے لیے آگے آئی ہیں۔ انہوں نے کورونا کے سبب ایک خاندان کے 2 افراد کے انتقال سے متاثر ہو جانے والے خاندان کے بچوں کی تعلیم اور کفالت کی ذمہ داری کا وعدہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محبوب آباد ضلع کے نیلی کدرو منڈل کے راجولا کوٹا پلی گاؤں میں پرساد چاری اور وینکٹ رمیا چاری کورونا وائرس کے سبب انتقال کر گئے اور ان کا خاندان بری طرح سے متاثر ہوا۔ وشوا برہمن جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ذمہ داران نے وزیر ستیہ راٹھوڑ کو اس بے سہارا خاندان سے متعلق بتایا اور مدد فراہم کرنے کی خواہش کی۔ ستیہ راٹھوڑ نے اس کا علم ہونے پر متاثرہ خاندان کو کیمپ آفس میں مدعو کیا اور بچوں کو گروکل اسکول میں سیٹ فراہم کرنے، خاتون کو گروکلم میں ملازمت دینے اور اس خاندان کی کفالت کا وعدہ کیا۔ دریں اثنا انہوں نے متاثرہ خاندان کو فوری طور پر 10,000 روپے کی مالی امداد بھی فراہم کی اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کالا پتھر پولیس نے 2,000 روپے کے جعلی نوٹ گردش کرنے والے 4 افراد کو تحویل میں لیا ہے۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا نے بتایا کہ کالا پتھر پولیس نے ایک شخص کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ان افراد کو حراست میں لیا ہے جو کہ 2,000 روپے کے جعلی نوٹ سرکولیٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شبے کی بنیاد پر پولیس نے جب ایک شخص سے تحقیقات کی تو اس نے اعتراف جرم کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ 4 افراد اصلی نوٹوں کے درمیان جعلی نوٹوں کو رکھ کر سرکولیٹ کرتے ہوئے دھوکہ دہی کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے 2,000 روپے کے نوٹ پر مشتمل 34 بنڈل ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون سائی چیتنیا نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ ہوشیار رہیں اور 2,000 روپے کے نوٹ موصول ہونے پر اس کی اچھی طرح سے جانچ کریں۔ ذاتی اراضی رکھنے والے افراد کو مکان کی تعمیر کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کردہ گروہ لکشمی اسکیم پر جائزہ اجلاس سیکریٹریٹ میں منعقد کیا گیا۔ اس اسکیم کے تحت ذاتی اراضی رکھنے والی خواتین کو مکان کی تعمیر کے لیے حکومت مالی امداد کر رہی ہے۔ اس جائزہ اجلاس میں وزراء سرینواس یادو، محمود علی کے علاوہ ارکان اسمبلی، ارکان کونسل، ڈپٹی میئر GHMC ایم سری لتا نے شرکت کی۔ اراضی رکھنے والی خواتین سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے نام سے درخواست داخل کریں۔ درخواست کے ساتھ آدھار کارڈ، ووٹر ID کارڈ، مکان کے دستاویز، لائٹ کے بل کی رسید جمع کروائی جائیں۔ یہ درخواستیں تحصیلدار کے دفتر یا پھر بلدیہ کے دفتر میں جمع کروائی جائیں۔ وزیر افزائش مویشیات ہلسانی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ VRS کو سرکاری ملازمین کے طور پر تسلیم کرنے کا سہرا وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ VRS کو مختلف محکمہ جات میں ملازمت فراہم کرنے کے سلسلے میں دستاویزات وزیر سرینواس یادو نے آج حوالے کیے۔ امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں ایک تقریب میں یہ تقررات کے دستاویزات حوالے کیے گئے۔ ان VRS کو تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر مختلف محکموں میں شامل کیا گیا۔ حیدرآباد ضلع کے لیے 182 افراد کو مختص کیا گیا۔
सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने एक मरतबा फिर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि केसीआर ने 9 सालों तक बेरोज़गार अफराद की बात नहीं सुनी और अब इंतखाबात से पहले वो मुलाजिमतों के मुतलाशियों को मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतों का ऐलान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोटों के लिए ही ये काम किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी करने के सिलसिले में लाखों उम्मीदवारों के मुतालबे पर मुस्बत फैसला किया जाए। ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए आज तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि ग्रुप 2 इम्तिहान की तवारीख दीगर इम्तिहानात से टकरा रही है। उन्होंने साथ ही इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि ग्रुप 2 और गुरुकुल के इम्तिहानात एक ही महीने में मुनक़िद होने और निसाब मुख्तलिफ होने की वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि सिर्फ एक इम्तिहान की तैयारी उन्हें करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ग्रुप 2 इम्तिहान के तीसरे पर्चे माशियात में भी पिछले निसाब में 70% का इजाफा किया गया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन के साथ आने वालों की कसीर तादाद को देखते हुए पुलिस ने 10 ता 20 अगस्त पाबंदियां आयद की हैं। डीसीपी शमशाबाद जोन नारायण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि ये पाबंदियां यौम आज़ादी के पेश नज़र आयद की गई हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से रोज़ाना तकरीबन 70 ता 75 हज़ार मुसाफिरीन सफ़र करते हैं, जिनमें तकरीबन 18,000 इंटरनेशनल मुसाफिरीन होते हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से इंटरनेशनल मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। ख़ासतौर पर तलबा मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का रुख कर रहे हैं। एक तालिब इल्म को विदा करने के लिए 10 ता 20 अफराद एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के पास हुजूम रहा है और मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मलकपेट के विजय नामी शख्स की खुदकुशी पर तनाज़ा सामने आया है। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि पुलिस की लापरवाही से विजय की मौत हुई है। इसी दौरान विजय के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़ारूक नामी शख्स की हरासानी की इसने पुलिस से शिकायत की थी, ताहम पुलिस ने इस शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके नतीजे में विजय ने ये इंतहाई इक़दाम किया। करीमनगर के हुसैनीपुरा में एनआईए के ओहदेदारों ने तलाशी ली। तबरेज़ नामी शख्स के मुबैना तौर पर ममनुआ तंजीम पीएफआई से रवाबित के इल्ज़ाम में उनके मकान की तलाशी ली गई। तबरेज़ फ़िलहाल दुबई में है। आज सुबह उनके मकान की एनआईए के ओहदेदारों ने तलाशी ली। स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी जोन और राजेंद्र नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 4 व्हीलर्स के सरक़े की वारदातों में मुलविस टोली और उनके मददगारों को गिरफ्तार करके उनके पास से 11 गाड़ियां जब्त कर ली, जिसकी मालियत 3.3 करोड़ रुपये बताई गई है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने बताया कि बावसूख ज़राए की इत्तला पर 2 मुलज़िमीन को मसरूफ़ा कार के साथ आराम घर चौराहे के पास पकड़ लिया गया। तफ्तीश के बाद दीगर मुलज़िमीन को गिरफ्तार करके मसरूफ़ा गाड़ियाँ जब्त कर ली गई। असल मुलज़िम पपा घोष दिल्ली और अतराफ़ के रियासतों से मसरूफ़ा महंगी कारों के असल नंबर प्लेट्स निकाला करता था। बाद-ए-ज़ां वो इसके इंजन और चेसिस नंबर भी तब्दील किया करता था। मसरूफ़ा गाड़ियों में बाज़ तब्दीलियों के बाद वो फ़र्ज़ी नंबर प्लेट लगाते हुए महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, तेलंगाना की आरसी बनाते हुए मुख्तलिफ़ रियासतों के कार डीलर से रब्ता करता। इस तरह वो इन मसरूफ़ा कारों को फ़रोख्त करने का काम किया करता। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल
दम के रोड। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोड तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोड अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।